السلام علیکم۔ آج جمعہ ہے، مارچ کی 14 تاریخ۔ پاکستان میں سر شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ امریکہ، پاکستان، افغانستان، بھارت اور دنیا بھر سے اہم خبریں آج کے بلیٹن میں شامل ہیں۔ پاکستان فوج کے ترجمان ادارے ISPR کے ڈائریکٹر جنرل لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے اسلام آباد میں وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کے ہمراہ نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ جعفر ایکسپریس حملے کے بعد بھارتی میڈیا نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور دہشت گرد گروپ کی جانب سے جاری کی گئی ویڈیوز کو پاکستان مخالف بیانیے کے لیے استعمال کیا۔ احمد شریف چودھری کے مطابق دہشت گرد افغانستان میں موجود اپنے ہینڈلرز سے رابطے میں تھے۔ دہشت گردوں میں خودکش بمبار بھی شامل تھے۔ DG ISPR کا کہنا تھا کہ آپریشن کے دوران کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ سیکیورٹی فورسز نے پہلے انجن اور پھر ایک ایک کر کے تمام بوگیوں کو کلیئر کیا۔ DG ISPR کے بقول دہشت گردوں کو افغانستان میں تربیت ملنے کے شواہد بھی موجود ہیں۔ بھارت کی جانب سے پاکستان فوج کے ان الزامات پر تاحال کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ تاہم افغانستان میں طالبان حکومت نے جمعرات کو جاری کیے گئے بیان میں ان الزامات کی تردید کی تھی۔ دوسری خبروں میں پاکستانی حکام کے مطابق خیبر پختونخوا کے ضلع ٹانک سے ملحق نیم قبائلی علاقے جنڈولا میں ایک قلعے میں واقع سیکیورٹی فورسز کی ایک چیک پوسٹ پر ایک خودکش حملے کو ناکام بنا دیا گیا۔ پاکستانی فوج کے ترجمان ادارے ISPR نے اس واقعے میں خودکش حملہ آور سمیت 10 عسکریت پسندوں کی ہلاکت کا دعویٰ کیا ہے اور افغانستان سے ملحقہ پاکستان کے قبائلی ضلع جنوبی وزیرستان کے سرحدی قصبے اعظم ورسک میں مسجد کے اندر بم دھماکے کے نتیجے میں خطیب سمیت 4 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ تفصیلی رپورٹوں کے لیے ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر آئیے۔ پاکستانی حکام نے امریکہ کی درخواست پر امریکی بچوں کی نازیبا تصاویر پر مبنی مواد رکھنے والے مبینہ ملزم آغا سرور عباس کو حراست میں لے کر عدالت سے ریمانڈ حاصل کر لیا ہے۔ وفاقی تفتیشی ادارے FIA کے مطابق کراچی میں امریکی قونصل خانے کے اسپیشل ایجنٹ کرسٹوفر پیٹرسن کی طرف سے مارچ کے اوائل میں درخواست موصول ہوئی تھی۔ FIA حکام کے مطابق ملزم کے قبضے سے برآمد ہونے والی مختلف ڈیجیٹل ڈیوائسز میں کمسن امریکی بچوں کی نازیبا تصاویر، ویڈیوز اور دھمکی آمیز پیغامات ملے ہیں۔ پاکستان میں چائلڈ پورنوگرافی کی ایک قابل تاثیر جرم ہے۔ پیکا ایکٹ کے تحت اس کے لیے قید اور جرمانوں کی سزاؤں کا تعین کیا گیا ہے۔ پاکستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان شفقت علی خان نے جمعرات کو ایک نیوز کانفرنس میں کہا ہے کہ اب حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ افغان شہری کارڈ ACC کے حامل افراد 31 مارچ سن 2025 تک ملک چھوڑ دیں، ورنہ انہیں جبری ملک بدری کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اقوام متحدہ کے مطابق پاکستانی حکومت نے افغان مہاجرین کی گرفتاریوں اور ملک بدری کا ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہے۔ اس سے پاکستان میں مقیم اضافی 8 لاکھ غیر دستاویزی افغان تارکین وطن متاثر ہوں گے۔ طالبان حکومت نے پاکستانی حکومت کے فیصلے پر کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے، تاہم طالبان کے مہاجرین اور واپس آنے والوں کے لیے قائم مقام وزیر نے کابل میں پاکستان کے ناظم الامور پر زور دیا ہے کہ وہ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں، کیونکہ ان کے مطابق افغان تارکین وطن مختصر وقت کے نوٹس پر ملک چھوڑنے کی تیاری نہیں کر سکتے اور انہیں مزید وقت درکار ہوتا ہے۔ بھارت اور بنگلہ دیش کی بحریہ نے رواں ہفتے خلیج بنگال میں مشترکہ مشق کی ہے۔ بونگو ساگر نامی مشق میں بھارتی بحریہ کی جانب سے INS رنویر اور بنگلہ دیش بحریہ کی جانب سے BNS ابو عبیدہ نے حصہ لیا۔
بحریہ کے ایک بیان کے مطابق اس مشق نے دونوں ملکوں کی نیوی کے درمیان باہمی اشتراک اور جنگی صلاحیتوں اور مشترکہ میری ٹائم سیکیورٹی چیلنجز کے تعلق سے جوابی کارروائی کی اہلیت اور باہمی اعتماد میں اضافہ کیا ہے۔ یہ مشترکہ مشق 10 مارچ سے 12 مارچ تک منعقد ہوئی۔ قبل ازیں انڈین نیوی نے کہا تھا کہ یہ مشق دونوں بحری افواج کے درمیان بحری کارروائیوں میں بہتر ہم آہنگی، خطے میں سلامتی اور استحکام کے لیے عالمی سلامتی کے چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کے مشترکہ عزم کا ثبوت ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے گزشتہ روز وائٹ ہاؤس میں نیٹو کے سیکریٹری جنرل مارک روٹا سے ملاقات کی، جس میں امریکہ کی طرف سے نیٹو پر کی گئی تنقید اور رکن ممالک کے دفاعی بجٹ پر مارک روٹا نے صدر ٹرمپ کو بریف کیا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ نیٹو ممالک اپنے دفاعی اخراجات میں اضافہ کریں۔ صدر ٹرمپ اپنی پہلی مدت صدارت میں بھی نیٹو ممالک پر زور دیتے رہے ہیں کہ وہ اپنا دفاعی بجٹ بڑھائیں، جس پر کچھ ممالک نے عمل بھی کیا ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے جمعرات کو کہا کہ روس یوکرین میں جنگ بندی کی ایک امریکی تجویز کی اصولی طور پر تائید کرتا ہے، لیکن کسی بھی جنگ بندی کے نتیجے میں تنازع کی اصل وجوہات سے نمٹنا لازمی ہوگا اور یہ کہ بہت سی تفصیلات کو طے کرنے کی ضرورت ہے۔ ولادیمیر پوٹن نے جمعرات کو کہا کہ شرائط پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ اس سے دیر پا امن کی راہ ہموار ہونی چاہیے۔ ترکی اور ایران کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہو رہا ہے اور انقرہ نے تہران کو خبردار کیا ہے کہ وہ کرد باغی گروپ PKK کے ساتھ جنگ ختم کرنے کی کوششوں کو کمزور نہ کرے۔ وائس آف امریکہ کے نمائندے ڈوریان جونز کی استنبول سے دی جانے والی رپورٹ کے مطابق کرد باغیوں کے ساتھ امن معاہدہ شام میں اثر و رسوخ حاصل کرنے کی دوڑ میں ترکی کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ امریکن ایئر لائنز کے ایک مسافر طیارے میں آتش زدگی کے نتیجے میں 12 مسافر زخمی ہو گئے ہیں، جنہیں ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ امریکی ریاست کولوراڈو کے ڈینور انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر جمعرات کی شام فلائٹ 1006 نے ہنگامی لینڈنگ کی۔ طیارے میں 172 مسافر اور عملے کے 6 ارکان سوار تھے۔ امریکن ایئر لائنز نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس پرواز میں انجن کا کوئی مسئلہ ہوا تھا۔ امریکن ایئر لائنز نے عملے اور رضاکاروں کی جانب سے فوری طور پر امدادی کام شروع کرنے پر ان کا شکریہ بھی ادا کیا ہے۔ بالی ووڈ کے مسٹر پرفیکشنسٹ عامر خان نے اپنی 60ویں سالگرہ کے موقع پر ایک پرانی دوست کے ساتھ تعلقات کا انکشاف کیا ہے۔ اداکار نے جمعرات کو ممبئی میں میڈیا نمائندوں سے گفتگو کے دوران بتایا کہ وہ گوری اسپرائٹ سے ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ بھارتی اخبار ہندوستان ٹائمز کے مطابق عامر خان نے بتایا کہ وہ اور گوری 1 سال سے ساتھ ہیں اور دونوں ایک دوسرے کو گزشتہ 25 برس سے جانتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ گورے کے ساتھ تعلق میں انہیں ٹھہراؤ محسوس ہوتا ہے۔ عامر خان ان دنوں اپنی فلم ستارے زمین پر کام کر رہے ہیں۔ ناسا نے منگل کے روز اپنی ایک نئی دوربین کو خلا میں بھیج دیا ہے، جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس دوربین سے پورے آسمان کا وسیع تر مشاہدہ کیا جا سکے گا، جو اس سے پہلے ممکن نہیں تھا۔ خلائی دوربین سے اربوں کششاؤں کا جائزہ لیا جائے گا، جس سے سائنسدانوں کو کائنات کے آغاز کے بارے میں جاننے میں مدد ملے گی۔ اس دوربین کا نام اسفیرس ہے۔ یہ زمین سے لگ بھگ 400 میل کے فاصلے پر خلا میں گردش کرے گی اور کائنات میں پھیلی ہوئی اربوں کہکشاؤں سے متعلق معلومات زمینی مرکز کو بھیجے گی۔ اس نئی دوربین کو منگل کے روز کیلیفورنیا سے اسپیس ایکس راکٹ کے ذریعے خلا میں بھیجا گیا۔ یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائیو نے آپ کے لیے براہ راست پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں۔ اپنی ان کوششوں کو جاری رکھیے گا۔
نیوز پروڈیوسر بے نظیر سمد اور ان کے معاون ملک امید اور نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔